السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر توقیر ہے۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی کی بیماری یہ ایک انفیکشن ہے جو ایک وائرل بیماری ہے۔ یہ وائرس، ڈینگی کا جو وائرس ہے، یہ فلیوی وائرس کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ سنگل اسٹینڈرڈ RNA وائرس ہوتا ہے۔ یہ وائرس ماسکیٹو کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے۔ جب ماسکیٹو ایک نارمل انسان کو بائٹ کرتا ہے تو اس سے یہ وائرس انسان کے جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی شخص کو جو اس سے متاثر ہوتا ہے وائرس سے، کوئی عام مچھر جس کو ڈینگی کا وائرس جس میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے، وہ جب اس کو مریض کو بائٹ کرتا ہے یا کاٹتا ہے تو وہ عام مچھر بھی ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ عام مچھر دوسرے مریضوں کو کاٹتا ہے تو ان سارے مریضوں کے اندر ڈینگی کی بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ یا جب وہ متاثرہ مچھر انڈے دیتا ہے تو وہ جتنے بھی انڈے دیتا ہے ان سارے انڈوں میں ڈینگی کا وائرس موجود ہوتا ہے، اور اس انڈوں میں سے جو بچے نکلتے ہیں ان سب میں ڈینگی کا وائرس موجود ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو ڈینگی کے کیسز ہوتے ہیں وہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم کیسز ہیں، ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ جو ماسکیٹو ڈینگی مرض کا سبب بنتے ہیں ان کو ہم ایڈیز ماسکیٹو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایڈیز ایجپٹیائی اور ایلبوپکٹس یہ سر فہرست ہیں، یہ ڈینگی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے کیریکٹرسٹک، اس کے اوپر جو ہوتی ہیں ٹائیگر اسٹرائپس ہوتی ہیں، وائٹ اور بلیک کلر کی اسٹرائپس ہوتی ہیں، اس سے اس مچھر کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں مریض کو اچانک سے تیز بخار ہوتا ہے، تیز بخار کے ساتھ جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، مسلس میں پین ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو آربیٹل پین، آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ، کمزوری، بھوک کا مر جانا، سردی کا لگنا، بہت زیادہ سردی کا لگنا، متلی، الٹی کا آنا، کھانسی کا ہونا، کبھی کبھار نزلہ زکام ہوتا ہے اس میں، اور پورے جسم پہ ریشز، لال کلر کے دھبے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں جن کو میکولو پیپولر ریش کہا جاتا ہے۔ مچھر کے کاٹنے کے 7 سے 10 دن کے بعد یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر مریض جو ہوتے ہیں 2 سے 8 دن کے اندر بہتر ہو جاتے ہیں، اور 8 دن کے اندر یہ ساری علاماتیں مریض کی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ابتدائی علامات کے بعد یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے، یا ان کی علاماتیں زیادہ شدید نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ہر 4 میں سے 1 مریض ایسا ہوتا ہے جس میں شدید قسم کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ علامات تب ظاہر ہوتی ہیں جب بخار ختم ہو جاتا ہے۔ بخار ختم ہونے کے 24 سے 48 گھنٹے کے بعد یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو شدید علامات ہیں ان میں سے بہت زیادہ وومٹنگ ہونا، بہت زیادہ پیٹ میں درد ہونا، اس کے علاوہ جو تھرڈ اسپیس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جس کو ہم پلورل کیویٹی کہتے ہیں یا پیریٹونیل کیویٹی، اس میں پانی کا جمع ہونا جسے ہم پلورل ایفیوئن یا اسائٹس کہتے ہیں، یا پھر جسم میں سے کہیں سے بھی خون آنا، ناک کے ذریعے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، پیشاب میں خون آنا، پیخانے یا الٹی میں خون آنا، یا جلد کے نیچے خون کے دھبے یا خون کا جمع ہونا۔ ڈینگی میں 4 سٹیجز ہیں اس میں بھی، لیکن اس میں ایسمپٹومیٹک ڈینگی، مائلڈ ڈینگی جس میں ڈینگی فیور ہوتا ہے، اور اسٹیج 3 جو ہوتی ہے ڈینگی ہیمریجک فیور ہوتا ہے، اس کو سیویئر ڈینگی ہم کہتے ہیں، اور
چوتھی اسٹیج جو ہوتی ہے ڈینگی شوک سنڈروم ہوتا ہے۔ میری او پی ڈی التمش جنرل ہاسپٹل کلفٹن میں ہوتی ہے۔ میں 2 سے 4 بجے تک یہاں پہ او پی ڈی کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اس حوالے سے یا کسی اور بیماری کے حوالے سے میری رہنمائی کی ضرورت ہے یا میری خدمات کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔